کہ جو ہے وہ رویاں ڈالی ہوئی ہے تو پھر نہیں سنتا، ورنہ وہ تو 10 دفعہ پکارتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ میرا ذکر مجلس میں کرتا ہے تو مجھ سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یعنی اگر بندہ اللہ کی یاد کرتا ہے تو اللہ اس کی یاد اس سے بہتر محفل فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ وہ تو ایسی محبت کرتا ہے، ایسا پیار کرتا ہے۔ ہم ہی نکمے ہیں نا جنہوں نے خون چلا دیا اپنے اوپر، اس کی محبت سے دور ہو گئے۔ یہ اولیاء کرام کا کام یہی ہوتا ہے کہ اپنی تعلیمات سے، اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے بندے کو اللہ کے قرب کا احساس دلاتے ہیں۔ اور یہاں تک میری کیفیت ہوتی ہے کہ جس کی تعلیم نبی علیہ السلام نے دی ہے کہ انت عبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اتنے اونچے مرتبے پہ نہیں پہنچا تو یہ سمجھ لے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اصل کام ہوتا ہے اولیاء کرام کا۔ تو امام ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا جو راستہ شارٹ ہے اور آسان ہے، آسان تو اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ مرید کو محنت کی ضرورت نہیں ہے، محنت میں نے کر لی ہے، تو آسان تو آپ نے یوں فرما دیا۔ اور شارٹ اس لیے کہ آپ کا طریق محبت کا طریق ہے، اور محبت کے طریق کے اندر جب یہاں سے محبت بندہ سمجھتا ہے میں نے ابتدا کی ہے، وہاں سے پہلی محبت شروع ہو چکی ہوتی ہے، اور جب وہ محبت کرتا ہے تو پھر کھینچ لیتا ہے بندے کو۔ کہاں بندہ خود چل کر جائے اس تک عبادتوں اور ریاضتوں کے ذریعے، اور کہاں وہ بندہ جس کو رب خود کھینچ رہا ہے اپنی طرف۔ تو دونوں کے پھر جانے میں فرق پڑے گا نا، کہ جب ویسے خود اپنی محنت کے ذریعے جا رہا ہے تو اس کو بہت ٹائم لگے گا، اور جس کو رب کھینچ لے تو اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ تو امام ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ محبت کا راستہ سمجھایا ہے، محبت کا طریقہ دکھایا ہے۔ آپ کے افعال سے محبت کا ظہور تھا، اور کیسا ظہور تھا؟ ایک بڑا زبردست واقعہ درۃ الاسرار میں لکھا ہے کہ اہل محبت ان کے سننے کا ہے۔ وہ لکھتے ہیں شیخ عبداللہ ناصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ایک مرتبہ امام ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے، تو سفر میں آپ کے لیے وہ جس طرح کے ہودج بنایا جاتا ہے، درخت کو بٹھانے کے لیے پالکی ہوتی ہے، یا اونٹ کے اوپر پالان رکھا جاتا ہے اس کو سایہ کرنے کے لیے، ایسے ہی آپ کے لیے بھی پالان بنایا گیا تھا، اس میں آپ تشریف فرما تھے، اور 2 بندے آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس اونٹ پہ سوار جا رہے تھے، ایک اونٹ کو چلانے والا تھا۔ تو یہ دونوں بندے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ دیکھو فلاں آدمی نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، لیکن تم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ ماشاءاللہ علماء کرام تشریف لائے ہیں، لیکن ہمارے پاس جگہ نہیں کہ سب کو اوپر بٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزت و اضافہ کرے، برکت عطا فرمائے۔ اور تو بہرحال وہ دونوں گفتگو کر رہے ہیں آپس میں۔ اس نے کہا کہ یار فلاں بندے نے تمہیں بہت تنگ کیا، تم نے خود کچھ بھی نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ کہ وہ میرے شہر کا آدمی ہے، وہ میرے شہر کا آدمی ہے، تو اس لیے میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر اس نے اشعار پڑھے اپنی محبت کے اظہار کے لیے۔ وہ شعر کہتا ہے رأى المجنون کلبا فی البیداء، کہ ایک مرتبہ مجنون نے جنگل میں صحرا میں کتے کو دیکھا، فجر لہ زیرا،
اور پھر اس آدمی مجنون نے اس کتے کو دیکھ کر اس کے لیے اپنی چادر بچھا دی، اس کی عزت کی تقریب کی. وَلَامُهُ، یہ الفاظ تو مجھے یاد نہیں، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے پھر لوگوں نے اس پہ ملامت کی. وقالوا کب انلت للکلب نیلا، تو نے اس کتے کو تو نے کتنی عزت دی ہے. تو اب مجنون کا جواب کیا تھا؟ کہتا ہے کہ دول ملامت ہے، دول ملامت فَإِنَّ عَيْنِي رَأَتْهُ مَرَّةً فِي حَيِّ لَيْلَةٍ، کہ مجھ پر تم ملامت مت کرو، میری آنکھوں نے ایک مرتبہ اس کو لیلا کی گلی میں دیکھا. تو لیلا اس کی محبوب تھی، تو جو محبوب سے جس کا تعلق ہو جائے تو وہ بھی قابل احترام ہوتا ہے. تو شخص بھی اشعار پڑھے تو امام شاذلی نے پردہ ہٹایا، کہا میرے بیٹے تو نے کیا کہا تھا، دوبارہ کہہ دیا. پھر اس نے وہ اشعار پڑھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ پھر وہ اشعار کو پڑھنے لگے کہ دور ملامت خالو قال ان عینی رأت مرۃ فی حی لیلا، کہ چھوڑ دو ملامت کو، مجھے ملامت مت کرو، میں نے تو اس کتے کو لیلا کی گلی میں دیکھا تھا. اور امام شاذلی پر وجد تعلیم اور اب بار بار یہ شعر پڑھتے ہیں. اور پھر اپنا خوبصورت کشمشی رنگ کا ایک جبہ آپ نے نکالا اور جبہ نکال کر اس عام آدمی کو دیا کہ لے بیٹا تو یہ لے لے، کہ مجھ سے زیادہ تو اس کا حقدار ہے، تو اس سے کا زیادہ حقدار ہے، اور اللہ تمہاری اس محبت کی جزائے، تمہاری اس صحبت کی جزائے خیر اللہ فرمائے. کیونکہ یہ جو عاشق ہوتے ہیں ان کی ساری توجہ اپنے رب کی طرف ہوتی ہے. اور جتنے بھی یہ شیریں فرات کے قصے ہیں، لیلا مجنون کے قصے ہیں، ہیر رانجھا کے قصے ہیں، یہ حقیقی قصے نہیں ہیں. یہ اپنے زمانے کے اولیاء کرام گزرے جنہوں نے اپنے عشق الہی کو ان اشعار کے اندر چھپا کے لوگوں کو سامنے بیان کیا. یہ ایسے عاشق لوگ گزرے ہیں. تو پھر وہ عبداللہ ناسخ کہتے ہیں کہ میں نے اس بندے سے کہا کہ یہ جبہ مجھے دے دو، اور میں لے کے اس کو چومنے لگا، اور پھر میں نے اپنے درہم و دینار کی تھیلی نکالی اور اس کو کہا کہ یہ تو لے لے، یہ مجھے دے دے. اس نے کہا کہ جناب اگر تم یہ پورا جبہ بھر کے مجھ کو پیسوں کا دے دو گے تو میں تب بھی اس کو نہیں بیچوں گا. میں تو ان کے سائے میں چل ہی اسی رہا تھا کہ ان کی برکت کچھ مجھے مل جائے. تو دراصل یہ اللہ کے ولیوں کے کام ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف بلاتے ہیں. اور امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم الشان شخصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر 40 صدیقین کی تربیت فرمائی. صدیقیت ولایت کا بہت اونچا مقام ہوتا ہے، اس کے بعد نبوت ہی کا مقام ہوتا ہے. اور ویسے کتنے اولیاء آپ کی نظر سے بنے ہیں، تو آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے اور بندے کے بیچ میں بس ایک نگاہ کی بات ہے، کہ ایک نگاہ ڈال کر میں اس کو واصل باللہ کر دیتا ہوں. پھر مثال دیتے ہیں ایک نگاہ میں کیسے کام کرتا ہے. کہ ایک سانپ ہوتا ہے، اس کا نام آپ نے ذکر کیا کہ وہ سانپ اتنا زہریلا، اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دے تو اس وقت انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کی زہر کی تاثیر آنکھوں کے ذریعے اس کے اندر چلی جاتی ہے. تو آپ نے تشبیہ دی ہے اس تاثیر کی سرعت کی تیزی کی کہ جو ہمارے نگاہوں میں آ جاتا ہے تو وہ بھی لمحات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. تو ایسے آپ نے کتنے اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے بنائے. الحمدللہ ساری زندگی اسی محبت الہی کا درس دیتے رہے، اسی کی طرف بلاتے رہے. اور عزیزان محترم، تصوف کا مقصد یہی ہے. لیکن آج کل لوگ کسی اور چکر میں پڑ گئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پیروں کے چکر میں لگے ہیں. یعنی جس پیر کا کام تھا مرید کو اللہ تعالیٰ تک پہنچائے، وہی سب اس راستے میں آگے ہاتھ کھول کے کھڑا، نہیں آگے نہیں جانے دوں گا.
جب تک تو فنا فی شیخ نہ ہو جائے. یہ مدارج ہے، یہ فنا فی شیخ اول ہے، پھر فنا فی رسول ثانی ہے، پھر فنا فی اللہ ثالث ہے. لیکن اس کا مطلب وہ نہیں جو لوگوں نے بنا دیا، اس کا مطلب ہرگز وہ نہیں ہے. اب لوگوں نے فنا فی شیخ کے نام پر مریدوں کو اپنے ناموں کی تصویر دے دی ہے. مرید جب تصویر پڑھ رہے پیر کے نام پر، وہ بھائی تصویر کے لیے اللہ کا نام کافی ہے، پیر کے نام کی تصویر کی ضرورت نہیں ہے. اپنی محبت کے درس دیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں پیر سے محبت نہیں کرو تو کامیابی نہیں ہو سکتی. حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خلق بنایا اپنی محبت کے لیے، اپنے حبیب کی محبت کے لیے. یہ محبت کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کرام کی محبت، اللہ کے ولیوں کی محبت. لیکن آج کہتا ہے فنا فی شیخ، اور لوگوں کو 60 سال گزر جاتے ہیں مرید ہوئے، لیکن جہاں سے چلے تھے وہیں پہ رہتے ہیں. حالانکہ حضور سیدنا پیران پیر دستگیر روشن ضمیر محبوب سبحان خود ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر علی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر کی ضرورت وقتی طور پہ ہوتی ہے. فرماتا اس کی مثال، فرماتے ہیں اس کی مثال دائی کے جیسی ہے. جیسا دائی بچے کو صرف 2 سال دودھ پلاتی ہے، اس کے بعد دائی کی ضرورت نہیں رہتی. تو ایسے ہی پیر کی ضرورت بھی عارضی طور پہ ہوتی ہے کہ عارضی طور پہ وہ تھوڑی وقتی طور پہ تربیت کرتا ہے، اس کے بعد مرید خود پیر کے درجے میں پہنچ جاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے دونوں میں جدائی کرا دی جاتی ہے. یہ آپ کی فتح الغیب کی عبارتیں بتا رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کی معلومات حاصل کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. یہ تو ہمارے زمانے میں لوگوں نے مشکل بنا دیا. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب فتح الغیب، اور وہ آپ نے معرفت الہی کو حاصل کرنے کے لیے لکھی. اس کتاب کا پہلا مقالہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ 3 کاموں کی پابندی کرے. پہلا کام تو یہ کہ ہر وقت اس فکر میں لگا رہے کہ کس طرح میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لوں. یعنی جس میں فرائض، واجبات، سنت، مستحبات ہمیں عطا فرمائے ہیں شریعت کی صورت میں آقا علیہ السلام کے ذریعے، ان چیزوں کو اپنانے کی فکر کرے کہ کھانا کھانا ہو تو سنت کے مطابق کھائے، سونا ہو تو سنت کے مطابق، جاگنا ہو تو سنت کے مطابق، بات چیت کرنے تو سنت کے مطابق، اپنے سارے معاملات حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق. اور پھر فرماتے ہیں دوسرا کام یہ ہے کہ ہر وقت اس فکر میں لگا رہے کہ کس طرح میں اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچ جاؤں، گناہوں سے بچ جائے. جو اللہ کو ناپسند ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، ان کاموں سے بچ جائیں. اور تیسرا کام آپ فرماتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دے. اور اس طرح اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دے جس طرح کہ مردہ بدست غسال ہوتا ہے. یعنی مر جاتا ہے انسان، اس کو نہلانے والا نہلاتا ہے تو جہاں پہ چاہتا ہے اس کو کروٹ دیتا ہے، جہاں پہ چاہتا ہے پانی ڈالتا ہے. کبھی مردوں کو دیکھا کہ ذرا نہیں پہلے پاؤں پہ پانی ڈال پھر میرے سر پہ پانی ڈالیے. کبھی اس نے کروٹ دی، کبھی مردے نے بولا کہ نہیں ذرا آرام سے کروٹ دے مجھ کو، میرے کو تکلیف ہو رہی ہے، کبھی بولتا بولنا. تو آپ فرماتے ہیں اس طرح تو اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دیں. اور آج ہم تعلیم کیا دے رہے ہیں کہ مرید پیر کے ہاتھ میں اس طرح ہو جائے جس طرح کہ مردہ بدست غسال ہے. یہ بھی بعض اولیاء کرام کے الفاظ ہیں، لیکن وہ کہنے والے تھے، انہوں نے اپنے جگہ پر صحیح فرمایا. لیکن آج ہمارے یہاں پر 2 نمبر لوگوں کی کثرت ہے، اور ڈھونڈنے سے لاکھوں آدمیوں میں ایک کو ایسا ملے گا جو واقعی اللہ تک پہنچانے والا ہے. اب 2 نمبر لوگوں نے اپنے کام چلانے کے لیے، اپنی دکانیں چلانے کے لیے
ان بزرگوں کے فرمان کو لے لیا اور کہتے تو پیر کے ہاتھ میں ایسے ہو گیا جس طرح کہ مرتبہ دستہ غسال ہوتا ہے، اور بیچارے مرید 40 سال سے لگے ہوتے ان کے پیچھے، نذرانے پیش کر رہے ہیں، تو کوئی بکری پیش کر رہے ہیں، کوئی گائے پیش کر رہے ہیں، تو کوئی اور سامان پیش کر رہے ہیں، کبھی کچھ پیش کر رہے ہیں، کبھی کچھ پیش کر رہے ہیں، لیکن اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی کوئی رب تک نہیں پہنچا، وہ پیر کے گھر کے چکر لگا رہا مسلسل۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے کیا تعلیم دی؟ تو اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دے، یہ آپ کی تعلیمات ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ بتا بھی رہے ہیں، آگے مقالہ اس میں آگے آپ جا کے بتاتے ہیں، اگر تو نے اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر دیا، دیکھو ایک بات تو پہلے آپ سمجھ لیں کہ ہم آلریڈی تقدیر کے حوالے ہیں، ہم اپنے آپ کو سمجھے نہ سمجھے لیکن ہم تقدیر کے حوالے ہیں۔ تقدیر الہی سے باہر کوئی نکل ہی نہیں سکتا۔ ہمارا رزق، ہماری موت، ہمارے سارے کے سارے معاملات اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر دیے تھے کہ جب ماں کے پیٹ میں ہمارا نطفہ رکھا گیا تھا۔ اور حدیث شریف ہے، صحیح حدیث ہے کہ فرشتہ آ کے اس نطفے کو ہاتھ میں لیتا ہے اور کہتا ہے یا ربی مخلقۃ ام غیر مخلقہ، اے میرے رب اس نطفے کو پیدا ہونا یا نہیں ہونا؟ اگر رب فرماتا نہیں پیدا ہونا، اسی وقت اس کو خون کر دیتا ہے، وہ پھر بیماری میں باہر آ جاتا ہے۔ اگر رب فرماتا کہ اس کو پیدا ہونا، تو اب فرشتہ سوال کرتا ما رزقہ ما اجلہ ما امرہ، کون سی زمین میں مرے گا، کہاں مرے گا؟ تو رب فرماتا یہ ساری باتیں لوہے محفوظ پہ لکھی ہوئی، کیا وہاں سے دیکھ لیں۔ تو یہ